السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے قابل تجدید ذرائع کے ذریعے مستقبل کے لیے توانائی کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو حفظان صحت کی ممکنہ بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ملک میں چینی کی پیداوار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مارکہ حق کی یاد منانا ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد اور مکمل طور پر تیار ہے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج اسلام آباد میں تصویری کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کی تقریبی رونمائی ہوئی۔ وزیر خزانہ نے بچت کے نظام کو پائیدار اقتصادی ترقی کے ایک اہم ستون کے طور پر مزید مضبوط بنانے کی ضرورت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ صفائی ستھرائی صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں ماہی گیر برادری کے لیے 51 کروڑ 50 لاکھ روپے کے امدادی پیکج کی منظوری دی ہے۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کی شکایات کے 24 گھنٹے کے اندر ازالے کے لیے جامع نظام قائم کیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی قیادت میں ثالثی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ بھارتی حکومت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیری جائیدادوں پر قبضہ کرنے اور انہیں گرانے کی مہم تیز کر دی ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قابل تجدید توانائی کے ذرائع سے مستقبل کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جامع حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاور سیکٹر میں اصلاحات کے اقدامات سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پن بجلی، شمسی توانائی اور بایو گیس سمیت دیگر قابل تجدید ذرائع سے بجلی کی پیداوار سے پیداواری لاگت میں مزید کمی ہوگی اور معیشت کی ترقی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے حکام کو درآمدی ایندھن پر انحصار کرنے کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے یہ بھی واضح کیا کہ بجلی چوری کے واقعات میں ملوث افراد سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ حالیہ دنوں میں بجلی کی جن تقسیم کار کمپنیوں نے اکنامک میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجلی چوری والے علاقوں میں ٹرانسفارمر پر سمارٹ میٹر نصب کرنے کے منصوبے کے نفاذ میں تیزی لائی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں بجلی کی مسابقتی مارکیٹ کو فروغ دینے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ ہیپاٹائٹس اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں کے مکمل خاتمے کے لیے تمام سرکاری ہسپتالوں میں تمام مریضوں کی اسکریننگ یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں وزارت صحت کے امور سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دیں۔ انہوں نے وزارت صحت کو صوبائی حکومتوں کے تعاون سے ہیپاٹائٹس، ایڈز اور دیگر بیماریوں کی بروقت اطلاع دینے کے لیے ایک مربوط نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے وزارت کو مزید ہدایت کی کہ ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ، ٹیسٹنگ اور علاج کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر وزیر اعظم ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت بھی کی کہ متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک بھر میں آٹو ڈسیبل سرنجوں کا استعمال کیا جائے اور پریپ اور دیگر متعلقہ اداروں سے کہا کہ وہ سرنجوں کے دوبارہ استعمال کو مکمل طور پر روکیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہریوں کو صحت کی بہترین ممکنہ سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شہباز شریف نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔
वजीर आजम को पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स के खात्मे के लिए जारी इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि एड्स के इलाज के लिए मुल्क भर के बड़े अस्पतालों में 98 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिन्हें एक साल के अंदर 164 तक बढ़ा दिया जाएगा। इजलास को मजीद बताया गया कि मुल्क वापस आने वाले गैर कानूनी तारकिन वतन के लिए तमाम बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर एड्स की तशखीस की सहूलियात का आगाज कर दिया गया है। हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए वजीर आज़म के कौमी प्रोग्राम का आजमाइशी मरहला जल्द ही इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की में तबाहकुन सैलाब और शदीद मौसमी हालात के बायस कीमती जानों और इमलाक के ज़िया पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में तुर्की के अपने भाइयों और बहनों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तुर्की को इमदाद और बहाली की कोशिशों में दरकार किसी भी तरह के इंसानी या माली इमदाद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे नेक जज्बात और दुआएं मुतासरीन के अहले खाना और इस कुदरती आफत से मुतासर अफराद के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रात मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल इस घड़ी में अमाराती भाइयों और बहनों और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के शाना बशाना खड़ा है। उन्होंने कहा कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की खातिर मुज़ाकरात की गरज से ज़रूरी सिफारती कोशिशों को मौका देने के लिए जंगबंदी बरकरार रखना और उसका एहतराम करना नागुज़ीर है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा क्रशिंग सीजन के इख्तिताम पर चीनी की पैदावार का जायजा लिया गया। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि रवां सीजन में चीनी की पैदावार हौसला अफजा रही। उन्होंने कहा कि इससे कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी और मुल्क की तलब को पूरा करने के लिए मार्केट में मुनासिब रसद को यकीनी बनाया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस बात पर जोर दिया है कि कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फोरम ने इस आज़म को आज रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ होने वाली 275वीं मीटिंग में उजागर किया। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतजलसल हम आहंगी की अलामत है, तो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियानुम मरसूस की मानित यकजा हैं। फोरम ने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतजलसल अहद की अक्कासी करता है। कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मज़ालिम, मावराए अदालत कत्ल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मज़म्मत करते हुए कश्मीरी आवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत की आज़म का इयादा किया। फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। फोरम ने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए यादा किया कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद बनी रहेंगी। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मुल्क भर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस की अज़्म, मुस्तैदी और कामयाबी को सराहा। कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके मुअव्विन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेज कार्रवाई से रोकने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। फोरम ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के जरिए दहशतगर्दों और उनके मुअव्विन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। कॉन्फ्रेंस ने करार दिया कि अफगान तालिबान रजीम की गैर मुंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फ्राहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मुफादात के मुकम्मल बरक्स है और ये रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है।
مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج اسلام آباد کے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں تصویری کتاب دا بیٹل آف ٹروتھ کی رونمائی کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کتاب وزارت اطلاعات و نشریات اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے مشترکہ طور پر مرتب کی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے واضح کیا کہ پاکستان کے مسلح افواج اور پوری قوم کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار تھی اور ہمیشہ تیار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مارکہ حق کے بعد ایک مضبوط اور مستحکم ملک کے طور پر ابھرا ہے اور اب وہ جنوبی ایشیا اور پورے خطے میں امن و استحکام کی علامت اور ضامن بن چکا ہے۔ خواجہ آصف نے یقین دلایا کہ پاکستان بھارتی ریاست اور ان کے اعلی کاروں کی جانب سے کسی بھی ممکنہ چیلنج کا مقابلہ کرنے اور بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارن نے اپنے بیان میں کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی قوم کے جذبے اور لگن کا نتیجہ ہے، جس کی جڑیں اس کی سچائی پر قائم ہیں، جسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اور وہ بیانیے کا محاذ ہو، وہ سفارتی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اس کے پیچھے اس قوم کا جذبہ، قوم کی لگن اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ امر سب سے اہم تھا کہ ہم حق پر تھے، سچ پر تھے اور سچائی کو شکست دینا ناممکن ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مارکہ حق میں کامیابی سفارتی اور عسکری محاذوں پر ہمارے بیانیے کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ پاکستان نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھرپور حمایت کے ساتھ اپنا موقف مؤثر انداز میں پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر، MNA نفیسہ شاہ، سینیٹر پلوش خان اور زری خان مکسی سمیت دیگر مقررین نے بھی مارکہ حق، آپریشن بنیان مرصوص اور پاکستان کے سیاسی، سفارتی، اخلاقی اور عسکری محاذوں پر ناقابل فراموش فتح کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر آپریشن بنیان مرصوص کی تصویری اور ویڈیو کلپس پر مشتمل دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے کل مارکہ حق اور بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر یوم تشکر منانے کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں اس ماہ کی 1 سے 10 تاریخ تک افواج پاکستان کے ساتھ 10 روزہ یکجہتی پروگرام بھی منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب مظفر آباد میں ہوگی، جس میں سرکاری حکام، عسکری نمائندے اور اہم شخصیات شرکت کریں گے۔ مقررین قومی ہیروز کو شاندار خراج عقیدت پیش کریں گے اور قومی یکجہتی اور حب الوطنی کو اجاگر کریں گے۔ اسی طرح کی تقریبات پورے خطے میں ضلع اور تحصیل کی سطح پر منعقد کی جائیں گی۔ اس موقع کی مناسبت سے شہریوں کو بینرز، جھنڈیوں اور تصاویر سے سجایا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ممتاز عالم دین مولانا محمد ادریس ترنگزئی کی چارسدہ میں ایک حملے میں شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں سوگوار خاندان سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مرحوم کے درجات بلند کرنے کی دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ دہشت گردی کی اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو پست نہیں کر سکتی اور وطن عزیز سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا یہ عزم مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی اور ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکار کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے آج اسلام آباد میں ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین شعیب جاوید حسن کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، جس میں آئندہ مالی سال 2026-27 وفاقی بجٹ کے تناظر میں بیمے کے شعبے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے وفد کا خیر مقدم کیا اور بجٹ مشاورت کے عمل میں حصہ لینے میں بیمے کی صنعت کی تعمیری شمولیت کی تعریف کی۔ انہوں نے کلیدی شعبوں سے مسلسل بات چیت کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پالیسی اقدامات اقتصادی ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگ رہیں اور طویل مدتی مالی استحکام اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ وفد نے تجاویز پیش کی جس میں بنیادی طور پر بیمہ شعبے کے حوالے سے ٹیکس لگانے اور ریگولیٹری تحفظات پر توجہ دی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پائیدار معاشی ترقی کے بنیادی ستون کے طور پر بجٹ کے محفوظ نظام کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں میوچل فنڈز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات میں میوچل فنڈ انڈسٹری اور وفاقی بجٹ 2026-27 کے تناظر میں اس کے کردار پر توجہ دی گئی۔
وزیر خزانہ نے بچتوں کی ترغیب، اداروں کے درمیان مالیاتی ثالثی مستحکم کرنے اور پاکستان کی سرمایہ کی منڈیوں کی ترقی میں کردار کے لیے میوچل فنڈ کے شعبے کے نمایاں کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ ملاقات میں بچتوں میں اضافے کے طریقوں اور سرمایہ کاری کے لیے دستیاب مالی ذرائع کی وسعت اور استعداد کار کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر خصوصی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر شہزاد فاطمہ نے کہا ہے کہ لسانیات و ٹیکنالوجی کے ماہرین پر مشتمل ایک گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے تاکہ جدید ٹیکنالوجی کی اصطلاحات کو اردو زبان سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کیا کہ ٹیکنالوجی کی زیادہ تر اصطلاحات کا اردو ترجمہ نہیں ہے، تاہم ان الفاظ کا قومی زبان میں ایک شامل ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ وسیع تر رسائی اور الفاظ کا مفہوم سمجھنا یقینی بنایا جا سکے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا کہ حکومت اعداد و شمار کی فوری منتقلی کو فروغ دینے کے لیے پبلک ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر بھی کام کر رہی ہے۔ شہزاد فاطمہ نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کے لیے روزگار کے مؤثر مواقع پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انڈس اے آئی ویک کے دوران وزیر اعظم نے مصنوعی ذہانت کے شعبے کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری کے علاوہ 10 لاکھ افراد کو اے آئی سے متعلق فنی مہارت کی تربیت دینے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صاف ستھرا ماحول ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور صفائی ستھرائی صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ آج لاہور میں ستھرا پنجاب تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ صفائی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاید ستھرا پنجاب سے زیادہ میرے دل کے قریب کوئی اور پروگرام نہیں ہے۔ اب یہ ایک پہلا دنیا کا پرابیبلی بگیسٹ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے جس کے اندر میں نے نہ صرف آپ کو پورے فائنینشیل ریسورسز دیے، ہیومن ریسورس دیا ہے، ٹیکنالوجیکل ریسورسز آپ کو میں نے دیے۔ آپ فارچونیٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک پورا پلیٹ فارم ہے، آپ کے پاس ایک پورا سٹرکچر ہے، آپ کے پاس ایک پورا ریسورسز کا پول ہے، آپ کے پاس پوری HR موجود ہے، آپ کے پاس پورا سیٹ اپ موجود ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کی کامیابی میں ورکرز کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہدایت کی کہ عید الاضحیٰ پر صفائی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ سندھ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر ماہی گیروں کے لیے 51 کروڑ 50 لاکھ روپے کے ریلیف اور سبسڈی پیکج کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ کراچی میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ پیکج کے تحت 20 ہارس پاور کے انجنوں والی 2331 چھوٹی ساحلی کشتیوں کو 2 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی، جبکہ 10 ہارس پاور کے انجنوں والی 488 کشتیوں کو 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اس اقدام سے کراچی، ٹھٹھہ، سجاول اور بدین کے ماہی گیر مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے رجسٹرڈ کشتی مالکان کے لیے 2 ماہ کے ایندھن کے اخراجات کی ایک بار ادائیگی کا بھی اعلان کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف سے فلسطین کے مفتی اعظم شیخ محمد احمد حسین اور قاضی القضاء ڈاکٹر محمود الحباش نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر پاکستانیوں کے دل دکھی ہیں اور ہر پاکستانی یہ درد محسوس کرتا ہے۔ فلسطین کے قاضی القضاء ڈاکٹر محمود الحباش نے کہا کہ فلسطینی صدر چند ہفتوں میں پاکستان کا دورہ کریں گے، جس سے 2 طرفہ تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارت نے عازمین حج کی شکایات 24 گھنٹے میں حل کرنے کے لیے ایک جامع نظام قائم کیا ہے۔ یہ بات کمپلینٹ مانیٹرنگ اور کال سینٹر مکہ کی نائب رابطہ کار عظمی شریف نے آج مکہ میں ریڈیو پاکستان کے خصوصی نمائندے اسد اللہ خان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے اس نظام کے قیام کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ عظمی شریف نے کہا کہ مکہ میں پاکستان عازمین حج کی شکایات کے اندراج کے لیے ایک کال سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ یہ کال سینٹر 24 گھنٹے فعال ہے اور عازمین حج اپنی شکایات یا سوالات ٹول فری نمبر 0800-245-0029 اور 0800-245-0028 پر درج کروا سکتے ہیں۔ عظمی شریف نے کہا کہ گمشدہ سامان کی تلاش اور مالکان کو اس کی واپسی کے لیے بھی ایک لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل قائم کیا گیا ہے۔
ڈپٹی کوآرڈینیٹر نے تمام عازمین حج سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ناظمین اور دیگر معاونین کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی طرح کی تکلیف سے بچنے کے لیے بس کے روٹس اور اوقات پر سختی سے عمل کریں۔ عظمیٰ شریف نے عازمین حج پر زور دیا کہ بالخصوص ملک اور نقل و حمل کے قوانین سے متعلق سعودی رہنما اصول پر عمل کریں۔ سعودی عرب نے ایران اور مکہ کے درمیان جاری علاقائی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں سعودی وزارت خارجہ نے خطے میں فوجی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور اپنائے ہرمز میں بحری جہاز رانی بحال کرنے پر زور دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے انسداد منشیات کی نام نہاد کارروائیوں کی آڑ میں املاک کی ضبطگی اور مسماری کی مہم تیز کر دی ہے، جس سے کشمیریوں کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیوں کے بارے میں مقامی لوگوں میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ بی جے پی حکومت کی زیر قیادت حکام نے سری نگر، اسلام آباد، جموں اور علاقے کے دیگر حصوں میں متعدد مکانات، دکانوں اور عمارتوں پر قبضہ کیا اور انہیں مسمار کر دیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کو کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد سے جذباتی وابستگی کی وجہ سے ان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے ان الزامات کو کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے اور عالمی تنقید کو مسترد کرنے کی بھارتی حکومت کی مذموم مہم کا حصہ قرار دے دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ظالمانہ قوانین کے تحت اس طرح کی کارروائیاں زمین کو ضبط کرنے اور علاقے کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے مختلف علاقوں میں جاری کارروائیوں کے دوران 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبر نامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور زمبابوے کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کی سیریز کا دوسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی بڑھتری حاصل ہے۔ تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں منگل سے 3 T20 میچز بھی کھیلیں گی۔ تمام میچ کراچی میں ہو رہے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے تحت بنگلہ دیش کے خلاف 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ اسکواڈ نے ڈھاکہ میں ایک بھرپور تربیتی سیشن میں حصہ لیا، جہاں کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ کی مہارتوں اور توجہ مرکوز کرنے پر نیٹ پریکٹس کی۔ کوچنگ سٹاف کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے اپنی تیاریوں کو بہتر بنانے کے لیے فزیکل فٹنس اور فیلڈنگ کی مشقیں بھی کیں۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ جمعے سے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ اواں ماہ کی 16 تاریخ سے سلہٹ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ پنجاب حکومت نے ہاکی کے فروغ کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران 11 اضلاع میں ہاکی گراؤنڈز کی تعمیر کے لیے 3 ارب 30 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات پارلیمانی سیکرٹری برائے کھیل و امور نوجوانان انس محمود ملک نے پنجاب اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا اور نچلی سطح پر قومی کھیل کو بحال کرنا ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ملک میں شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر کھیلوں کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے قومی ٹیلنٹ شناخت اور تصدیق کا نظام شروع کیا ہے۔ ڈیجیٹل نظام ایک منظم طریقہ کار کے ذریعے نوجوان ٹیلنٹ کی شناخت اور ان کا جائزہ لے گا۔ 12 سے 25 سال کی عمر کے پاکستانی نوجوان کرکٹ کے سوا باقی تمام کھیلوں کے لیے پی ایس پی کی ویب سائٹ پر اردو اور انگریزی میں سال بھر مفت درخواست دے سکتے ہیں۔ ابتدائی اسکریننگ ایک آزاد پینل کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کے بعد متعلقہ اسپورٹس فیڈریشنز کے ذریعے ٹرائلز ہوں گے، جبکہ حتمی انتخاب متعلقہ فیڈریشنز کریں گی۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، مظفر آباد، گلگت اور اسکردو سمیت بڑے شہروں میں بھی ٹیلنٹ کیمپ لگائے جائیں گے۔ ہر مرحلے میں ریکارڈ برقرار رکھنے کے لیے قومی کھلاڑیوں کے ٹیلنٹ کا ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا۔ اور اب پیش خدمت ہیں کاروباری خبریں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے کاروں کے شعبے کے اہم اداروں کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس کی صدارت کی تاکہ آئندہ کاروں کی پالیسی کی تشکیل اور بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اجلاس میں پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹوموٹیو پارٹس اینڈ ایسیسریز مینوفیکچررز اور پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 793 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,64,742 پوائنٹس پر بند ہوا۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 65 پیسے اور 279 روپے 15 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 376 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت 377 روپے 57 پیسے، یورو 325 روپے 64 پیسے اور 325 روپے 23 پیسے، سعودی عرب قیمت خرید 74 روپے 29 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 43 پیسے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,09,689 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے تحت پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں پینٹنگ، ٹیبلو اور تقریری مقابلے اس ماہ کی 14 سے 16 تاریخ تک ہوں گے۔ اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں شامل کرنا، فنون لطیفہ اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ جیتنے والوں کو نقد انعامات دیے جائیں گے۔ راولپنڈی ڈویژن بھر سے 16 سے 30 سال کی عمر کے طلباء مقابلوں میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ تمام تعلیمی اداروں کے طلباء اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مقابلوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ خواہش مند امیدوار آرٹس کونسل سے 05192921005 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کراچی آرٹس کونسل کی لوک ورثہ کمیٹی نے سندھی زبان کے معروف شاعر اور دانشور مقصود گل کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حسینہ موئن ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں ممتاز ادبی اور علمی شخصیات نے شرکت کی، جنہوں نے مقصود گل کو سندھی ادب میں نمایاں خدمات اور مخلص اور بے لوث ادبی شخصیات کے طور پر ان کی لازوال میراث پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں سندھی ادب اور مقصود گل کے دیرپا اثرات کا اجتماعی اعتراف کرتے ہوئے ماضی اور آئندہ نسل کے ادیبوں کے کام کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ دمے کا عالمی دن آج دنیا بھر میں منایا گیا، جس کا مقصد سانس کی اس دائی بیماری کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور اس سے متاثرہ 26 کروڑ سے زائد افراد کی دیکھ بھال کو بہتر بنانا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع تھا دمے کے شکار ہر فرد کے لیے اینٹی انفلامنٹری انہیلر تک رسائی، تاحال ایک فوری ضرورت۔ یہ دن ہر سال مئی کے پہلے منگل کو منایا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے ایڈتھ کووان یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سفر حیرت انگیز طور پر عمر رسیدگی کو روکنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ محققین کے مطابق سفر کے مثبت تجربات سے جسم کو متوازن اور ہم آہنگ رہنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہو رہی ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ تاہم کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 45، جبکہ لسبیلا مٹھی میں 44، شور میں 43، میرپور خاص میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح اگر بات کریں دوسرے شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تو اسلام آباد میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 19، لاہور میں 34، کراچی میں 38، پشاور میں 34، کوئٹہ میں 31، مظفر آباد میں 33، گلگت میں 24، اسکدو میں 20، سری نگر میں 21، جموں میں 33، لیہ میں 15، پلوامہ میں 20، اننت ناگ میں 21 اور شویاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم بالائی اور وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ سب سے زیادہ بارش پنجاب پوکاڑا میں 25 ملی میٹر اور سرگودا میں 18، فیصل آباد میں 15، چکوال ٹوبا ٹیک سنگھ میں 9، شیخو پورہ میں 8، جنگ میں 5، لاہور سٹی میں 4، اسی طرح ساہیوال میں 4، جوہر آباد میں 3، بہاول نگر میں 2، منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ معلوم جبہ میں 17، دیر بالائی میں اور پٹن میں 1، گلگت بلتستان استول میں 1 ملی میٹر بارش بھی ریکارڈ کی گئی۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے قابل تجدید ذرائع کے ذریعے مستقبل کے لیے توانائی کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو حفظان صحت کی ممکنہ بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اور نائب وزیر اعظم نے ملک میں چینی کی پیداوار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر
कमल शमीम। न्यूज़ प्रोड्यूसर फरीहा हुसैन, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरानी आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी सूबह खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तज्जुब के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही सोनिया अदनान और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।